کیا آپ جانتے ہیں کہ ضد کبھی کبھی ہمیں رلا دیتی ہے؟ آج کی کہانی ہے ایک ایسی بچی کے بارے میں جو ہر بات میں اپنی منمانی کیا کرتی، لیکن ایک دن اس نے یہ سبق سیکھ ہی لیا کہ فائدہ بڑوں کی بات ماننے میں ہی ہے۔ ضد ہمیں کبھی فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ ہمیں توڑ دیتی ہے۔ ایک شہر میں ایک پیارا سا چھوٹا سا گھر ہوا کرتا تھا، اور اس گھر میں ایک کیوٹ سی بچی عالیہ رہا کرتی تھی۔ عالیہ ویسے تو بہت پیاری بچی تھی، لیکن اس کی ایک بہت بری عادت تھی کہ وہ بڑوں کی بات نہیں مانا کرتی تھی۔ اور آئیے دیکھتے ہیں اس کی اس عادت نے اس کو کیسے نقصان پہنچایا۔ صبح ہوتے ہی امی پیار سے آواز دیتی، عالیہ بیٹا اٹھ جاؤ، اسکول جانا ہے۔ عالیہ کسمساتی ہوئی جواب دیتی، نہیں جانا، مجھے بورنگ لگتا ہے، میری کوئی دوست ہی نہیں ہے۔ ابو بھی نرمی سے آواز دیتے، عالیہ بیٹا اٹھ جاؤ، اگر اسکول نہیں جاؤ گی تو لائف میں ڈسپلن نہیں آئے گا۔ عالیہ کہتی، بابا میں یوں ہی ٹھیک ہوں، مجھے نہیں چاہیے ڈسپلن۔ بیٹا اسکول جاؤ گی تو کچھ سیکھ کھیلو گی۔ عالیہ آگے سے سختی سے جواب دیتی، مجھے کچھ نہیں سیکھنا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے اور مجھے سونے دیں۔ اور پھر امی نے طے کیا، عالیہ بڑی ہو رہی ہے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اس لیے اس کو ایک قاری لگوا دیتے ہیں۔ جب بھی قاری صاحب آتے، عالیہ بہت ضد کرتی، مجھے ان سے نہیں پڑھنا، یہ سختی سے بات کرتے ہیں، مجھے بورنگ لگتا ہے، میں ان کے پاس نہیں بیٹھوں گی، یہ مجھے اسٹار اور گڈ بھی نہیں دیتے، میں تو ان کے پاس ہرگز نہیں بیٹھوں گی۔ صورتحال دیکھ کر امی کا دل اداس ہو گیا۔ امی پریشان رہنے لگی کہ آخر عالیہ کا کیا ہوگا، یہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں، صبح سے رات تک بس ہر چیز پر ضد کرتی ہے، نہ جانے بچی کا کیا بنے گا۔ ایک دوپہر عالیہ باہر بیلکنی میں کھیل رہی تھی۔ بیلکنی کی دیوار بہت چھوٹی تھی، گرلز بھی ساتھ نہ لگی تھیں، تو دیوار کی ہائٹ بہت کم تھی۔ امی اور ابو عالیہ کو ہمیشہ اس بیلکنی میں جانے سے روکا کرتے کہ بیٹا دیوار چھوٹی ہے، کہیں خدا نخواستہ دوسری طرف گر ہی نہ جاؤ، مگر عالیہ تھی کہ سنتی ہی نہ تھی، ہر بار ضد کرتی کہ میں تو بیلکنی میں جاؤں گی ہی۔ اور پھر ایک شام وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ امرود توڑتے ہوئے عالیہ کا پاؤں تھوڑا سرک گیا۔ عالیہ آدھی دیوار کی اس طرف تھی اور آدھی اس طرف تھی، ایک قدم بھی ڈسبیلنس ہوتا تو عالیہ نیچے صحن میں جا گرتی، سر پھٹتا، بازو ٹوٹتا، کیا کچھ ہو جاتا۔ اس دن عالیہ کو احساس ہوا کہ یہ کام بہت خطرناک ہے، میں گر جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، امی ابو بہت پریشانی میں پڑ جاتے۔ مگر وہ بھی عالیہ تھی، اپنے نام کی ایک۔ اگلی ہی صبح چھوٹی سی دیوار پر چڑھنے لگی۔ امی نے آواز دی، عالیہ یہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، کمزور ہے، گر جاؤ گی تو زخم آ جائے گا۔ مگر عالیہ تھی کہ سنتی ہی نہ تھی، دیوار پر بیلنس بناتے ہوئے چلنے لگی۔ تو گھڑی میں عالیہ دیوار سے نیچے گری، زخم آیا، خون نکلا اور رونے لگی، زور زور سے امی کو آوازیں دینے لگی۔ اور پھر امی نے عالیہ کو کنکھیوں سے دیکھا، دیکھو میں نہ کہتی تھی دیوار کچی ہے، ٹوٹ جائے گی تو گر جاؤ گی، لیکن تم کسی کی سنتی ہی کہاں ہو، لگوا لی نا چوٹ، اب بھگتو۔ دن گزرتے گئے اور موسم بھی گزرتے گئے، ٹھنڈ کا موسم تھا۔ اچانک عالیہ کو پانی میں کھیلنے کی سوجی، بالٹی بھر کے چھپ چھپ کرنے لگی۔ امی نے کہا، بیٹا گرمیاں ختم ہو گئی ہیں، اب سردیاں آ گئی ہیں، اب پہلے کی طرح انجوائے نہیں کرو گی بلکہ بیمار پڑ جاؤ گی، ٹھنڈے پانی میں مت کھیلو۔ لیکن عالیہ تھی کہ سنتی ہی نہ تھی۔ پہلے تو عالیہ انجوائے کرتی رہی، اس کے بعد جب سب کپڑے گیلے ہو گئے تو کسمساتی ہوئی امی کے پاس آ گئی کہ امی کپڑے چینج کروا دیں۔ امی نے کپڑے تو چینج کروا دیے، مگر گھنٹے بعد عالیہ کے جسم میں شدید درد شروع ہو گئی، آہستہ آہستہ بخار چڑھنے لگا، اور عالیہ کو محسوس ہوا کہ امی ٹھیک کہہ رہی تھیں، اب گرمیوں کی طرح انجوائمنٹ نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے انسان بیمار بھی پڑ سکتا ہے۔
بخار میں لیٹے لیٹے عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ عالیہ سوچنے لگی، امی ابو مجھے ہر بات سے ٹوکتے کیوں ہیں؟ چھوٹے سے دماغ میں ایک بات آئی کہ شاید وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میرا بھلا چاہتے ہیں، اسی لیے تو وہ مجھے ٹوکتے ہیں تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو۔ 2 دن کا بخار جھیلنے کے بعد جب عالیہ صحت یاب ہوئی تو ایک دن سویرے اٹھی اور امی سے کہا، امی آج میں اسکول ضرور جاؤں گی، اور پھر دھیرے سے بولی، قاری صاحب سے بھی پڑھ لوں گی۔ امی نے نوٹ کیا کہ عالیہ کے رویے میں بدلاؤ آ چکا تھا۔ دھیرے دھیرے عالیہ سمجھنے لگی تھی کہ ضد کرنا انسان کے لیے اچھا نہیں ہوتا، ضد سے صرف اپنی ذات کو نقصان ہوتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ عالیہ کا رویہ بدلنے لگا۔ اب وہ ہر بات پر ضد نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ ہر بات سے پہلے تھوڑا سوچتی سمجھتی پھر فیصلہ کرتی۔ اسکول بھی اچھے بچوں کی طرح جایا کرتی، قاری صاحب سے بھی سنجیدہ ہو کر پڑھا کرتی۔ اگر مٹی سے کھیلنے کا دل کرتا تو ایپرن اور گلوز پہن کر کھیلا کرتی، کچی اور چھوٹی دیواروں سے دور رہا کرتی، اور پانی کے تو پاس بھی نہیں جاتی تھی، حتیٰ کہ سردیوں میں ہونے والی بارش سے بھی دور رہا کرتی کہ اگر میں گیلی پڑ گئی تو بیمار ہو جاؤں گی۔ عالیہ سمجھ چکی تھی کہ ماں باپ کی نصیحت پابندی نہیں ہوتی بلکہ محبت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کے لیے سب سے بڑا تحفہ ماں باپ کی نصیحت اور محبت ہے۔ ہمیشہ اس کا خیال رکھیے، اس کو کبھی پابندی مت سمجھیں۔ پیارے بچوں، آپ میں سے کون کون عالیہ کی طرح ضد کرتا ہے اور کون ہے جو اچھے بچوں کی طرح ماما بابا کا کہنا مانتا ہے؟ کامنٹ میں بتائیں، اور ایسی مزید کہانیوں کے لیے چینل کو فالو کریں اور سبسکرائب کریں۔ تب تک اگلی کہانی کے لیے اللہ حافظ۔